Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وہ تمام کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، پھر وہ اس کی طرف چڑھ کر جاتا ہے اس دن جس دن کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی۔ یہ غیب اور حاضر کی چیزوں کا جاننے والا ہے، بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز بہت اچھے طریقے سے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کو نطفے سے یعنی حقیر پانی سے بنایا ہے، پھر اس نے اس کو بالکل برابر کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے اس نے کان، آنکھ اور دل بنائے، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں سب سے پہلے تو کتاب کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اسے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ کر پیش کیا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل برحق ہے، اور اس لیے کتاب دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ آپ جو ہے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے آپ تک کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس نے 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور اس کے سوا نہ کوئی والی ہے نہ کوئی سفارشی، لہذا انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے صرف تمام آسمان یعنی 7 آسمان اور 7 زمین صرف پیدا ہی نہیں کی، بلکہ ان کے اندر کا پورا انتظام وہی سنبھالتا ہے، اور اسی کے حکم کے تابع ہیں ساری چیزیں، تو وہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ فرشتے جو ہے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور شروع سے ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبار سے فرشتوں کو مختلف احکامات دے رکھے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جن میں سب سے مبارک اور مقدس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور انسان کا عمل جو دنیا میں وہ کر رہا ہے وہ آخرت کی طرف اس دن کے لیے، جس دن کے تمام لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس دن کے لیے ان کے تمام اعمال اوپر جاتے ہیں اور وہ رکھ دیے جاتے ہیں ایک رجسٹر میں بند کر کے۔ تو اللہ تمام امور کے
دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اس کے بارے میں جو مناسب سمجھتا ہے حکم نازل فرماتا ہے۔ اب رہا معاملہ اس دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، تو وہ کتنا بڑا دن ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی ہمارا یہ ایک دن جو ہے، اس طرح اگر 1000 سال ہو جائیں، ایک سال میں 360 دن، انگریزی کے اعتبار سے 365 دن، اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 1000 سال میں کتنے دن بنتے ہیں، یہ آدمی خود اس کو جوڑ لے، تو اس دن قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا۔ دوسرے ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں آسمان سے اور پھر زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اس کی مسافت بھی اللہ رب العزت نے 1000 سال کے برابر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آسمان سے زمین کی مسافت جو ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ یعنی 500 سال آدمی ایک لگاتار ایک طرف چلتا رہے تو اس طرح زمین سے آسمان کی مسافت ہے۔ پھر ایک طرف سے آنا اور پھر اس کے بعد جانا، دونوں ملا کر 1000 سال کے برابر اس کی مقدار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ زمانہ مراد ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ایک وقت جیسے متعین ہے اس اعتبار سے رکھ دیں تو شاید یہ محدود ہو جاتا ہے۔ سورج اور زمین وغیرہ کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی زمانہ نہیں تھا، کوئی وقت کی تعین نہیں تھی، لامحدود زمانہ تھا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کا وقت بھی ہو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جو فرمایا گیا وہ یہ کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن تمہاری دنیا کے اعتبار سے مان لیجئے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ایک دن، اب قرآن کی ایک آیت تو کہہ رہی کہ 1000 سال کے برابر، اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ 50,000 سال کے برابر۔ اب یہ دونوں میں تطبیق دینی ہے، دونوں میں ایسے اعتبار سے اس کا مفہوم ہونا چاہیے کہ وہ 1000 سال کا بھی مفہوم آئے اور 50,000 سال کا بھی مفہوم آئے، ورنہ کہا جائے گا کہ ایک آیت اور دوسری آیت دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک آیت سے کہا جا رہا ہے 1000 سال اور دوسرے سے کہا جا رہا ہے 50,000 سال۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں، دنیا میں جو ہمارے حالات ہیں، سمجھ رہے نہیں، کسی کا وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک انسان اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے، اپنے بزنس میں، اپنے آفس میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے فیکٹری اور کارخانوں میں اتنا بزی ہوتا ہے کہ اس کو پورا وقت نکل جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم آئے اور کتنی جلدی وقت نکل گئے۔ ایک مزدور ہوتا ہے جسے 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے لگاتار، پھاوڑا چلا رہا ہے، کلہاڑی چلا رہا ہے، بیلچا چلا رہا ہے، تپ رہا ہے آگ میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے 8-10 گھنٹے کی جو محنت ہوتی ہے وہ تھوڑا سخت اور مشکل ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جتنی جلدی کٹ جائے اتنا ہی بہتر ہے، تو اس کا وقت تھوڑا مشکل سے گزرتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہوتا ہے جو نہایت بیمار ہو، اسے نیند نہ آ رہی ہو، پھر اس سے پوچھا جائے کہ رات تمہاری کیسے گزری، تب وہ بتاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہزاروں سال گزر گئے اور مجھے نیند نہیں آئی، کیونکہ ہر آدمی سو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک خاص مقررہ وقت پر کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے سوتا ہے، تو اس کی آنکھ صبح کھلتی ہے اور پھر اپنی تکان جو ہے دور پاتا ہے اور بالکل اپنے آپ کو فریش پاتا ہے، تازہ دم پاتا ہے، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو بیمار ہے، اس کے بدن میں پورے درد پہلے سے ہو رہا ہو اور اس کو نیند نہ آ رہی ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ پوری رات کیسے گزاری،
تب وہ کہتا ہے کہ یہ رات اتنی لمبی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ اگر ایسے مریضوں کی تیمارداری کا موقع ملا ہو تو انسان خود جانتا ہے اس بات کو کہ بار بار ہر گھنٹے پر، ہر آدھے گھنٹے پر، ہر 20 منٹ پر مریض پوچھتا ہے اب کتنا ٹائم ہو گیا، اب کتنا ٹائم ہو گیا، ارے رات کب گزرے گی، رات کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ رات اس کے لیے کتنی، حالانکہ رات اتنی ہی ہے جتنی ہمیشہ ہوتی ہے، سب کے لیے اتنی ہے جتنی ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے تکلیف اور اپنی جو اس کے ساتھ جو چیز وابستہ ہے اس اعتبار سے اس کا وقت خود بخود کم یا زیادہ لگ رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ دن جو قیامت کا ہے یہ مومنین کے لیے بس ایسے ہوگا جیسے کہ صبح کا وقت یا شام کا وقت، ایسے ہوگا کہ اپنے خوش گپیوں میں مبتلا ہوں گے، سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، ان سے جہاں کہا جائے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے تو کہیں گے ارے اتنی جلدی، ابھی تو کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ، ابھی بیٹھے اور ابھی کھیل ختم، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک وہی شخص جو اپنے کچھ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، کچھ امید بھی ہے، کچھ مایوسی بھی ہے، اس کے لیے اس کے مطابق اس کا وقت ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک شخص صرف گناہ ہی گناہ لے کر آیا، کفر اور شرک لے کر آیا، تو صرف مایوس ہے، اس کا وقت گزرے گا ہی نہیں، تو اس کے لیے 50,000 سال کے برابر بھی لگے تو کم ہے۔ تو اس طرح یہ وقت کی یہاں پر تطبیق کی گئی ہے کہ زمانے کا اعتبار کیا گیا ہے، نہ کہ ایک خاص متعین وقت کہ 24 گھنٹے کا یا 48 گھنٹے کا یا 1000 سال کا یا 50، یعنی ایک وقت اس کے اعتبار سے جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے اس کا وقت گھٹتا یا بڑھتا خود بخود چلا جائے گا۔ بالکل اس کی دوسری مثال اس اعتبار سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی پیدل جو ہے ایک گھنٹہ کیا بولتے ہیں کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں 1 کلومیٹر طے کرتا تھا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ اس نے سائیکل ایجاد کی، 5 منٹ میں طے کرنے لگا۔ پھر وہ زمانہ آیا موٹر سائیکل ایجاد کی اور دیگر گاڑی تیار کی، پھر 2 منٹ 1.5 منٹ 1 منٹ میں ہوا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جب اس نے ٹرین میں سفر کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ 1 منٹ میں 3 کلومیٹر کا وہ سفر شروع کر رہا، 20 سیکنڈ میں 1 کلومیٹر۔ اور بھی جب اس نے مزید ایجاد کیا، جب اس نے سفر کا جہاز کا اور دیگر تمام چیزوں کا، ہوائی چیزوں کا اس نے سفر شروع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سیکنڈوں میں معاملہ طے ہو گیا کہ 1 گھنٹے میں آدمی 1200 کلومیٹر طے کر رہا، تو معلوم ہوا کہ سیکنڈوں میں معاملہ چلا آ رہا ہے۔ جب وہی آدمی اور اس پر جاتا ہے، یعنی اسپیس کرافٹ پر جب پہنچتا ہے جس کی رفتار 1 گھنٹے میں 30 ہزار کلومیٹر 50 ہزار کلومیٹر ہے، تو وہ سیکنڈوں سے بھی کم بالکل مائنس میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہی کلومیٹر اتنا ہی ہے، لیکن صرف گاڑی کی رفتار اور اس کی بناوٹ اور اس کی تیزی کی وجہ سے وقت کم اور زیادہ ہو گیا، جگہ اپنی جگہ باقی۔ ایسی آخرت کا ہوگا کہ انسان کے اعمال کے مطابق کسی کے لیے تھوڑا، کسی کے لیے زیادہ، کسی کے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ غائب کا اور حاضر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز بہت احسن طریقے سے پیدا کی۔ جب کوئی انسان کوئی چیز بہت اچھے طریقے سے کرنے لگے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا ماہر ہے، اس کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے اور بہت ڈھنگ سے اور سلیقے سے کام کرتا ہے۔ اور اللہ کا جو بھی نظام ہے، اس کی جو بھی تدبیر ہے، وہ سب سے زیادہ احسن اور بہتر ہے۔ اس نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز بہتر انداز سے پیدا کی، انسان کی بناوٹ بہتر انداز میں، اس کا کام بہتر انداز میں، اس کا دماغ بہتر انداز میں، اس کے لیے جو چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں وہ سب بہتر انداز میں، ہر چیز اللہ نے بہتر انداز میں پیدا کی۔ اور انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے شروع کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے اور حوا کے ذریعے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، ثم جعل نسلہ، پھر ان کی نسل کو، ان کے حصے کو، ان کے شق کو، ان کی جدا حصے کو اللہ رب العزت نے نطفے سے پیدا کیا جو ایک حقیر پانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کے نسل نطفوں سے چلائی، پھر ہم نے انسان کو مکمل صحیح سالم اور اچھے ڈھانچے میں اس کو بنایا، اسے بہتر بنایا۔ ایک نطفہ، پھر وہ خون کا لوتھڑا،
پھر وہ گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈی، پھر اس پر ہڈی کے اوپر گوشت کا چلنا، پھر اس کے بعد تمام قسم کے بناوٹوں کا پیش آنا، اس کی شکل و صورت کا بننا، آنکھوں کا بننا، ناک کا بننا، منہ کا بننا، آنکھ کا بننا، کیا بولتے ہیں کہ دماغ کا بننا، ہاتھوں کا بننا، انگلیوں کا بننا، پورے جسم کی ساخت بننا، باہر کا حصہ بننا، اندر کا حصہ بننا، باریک باریک رگیں بننا اور ریشے بننا اور ان کے نظام کو مربوط کرنا اور خونوں کو ان تمام چیزوں میں برابر پہنچانا اور اس کے لیے ایک پورا سسٹم، دل کا اور گردے کا ایک سسٹم بنانا، یہ سب اتنے خوبصورت انداز میں ہوا ہے کہ اگر پیسے دے کر اس کو بنوایا جاتا تو شاید اس طرح نہ بنتا جیسے اللہ رب العزت نے بنا دی ہے۔ ثم سواہ، پھر ہر چیز بہت سلیقے سے عمدہ طریقے سے اس نے بنا دی، بہتر تھے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اس میں روح پھونک دی، روح ڈال دی اور اس کے انسان بنا دیا، اس کے کان، آنکھ، دل سارے بنائے تاکہ انسان اس کے ذریعے کیونکہ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے نا، دل سے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو ساری تدبیریں جو تھی اللہ نے بہتر طریقے سے کی۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، پھر بھی انسان بڑا ناشکر ہے، بہت کم شکر ادا کرتا ہے، بہت کم شکر ادا کرتا ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی انسان بہت کم شکر ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں، اس بدلے میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے قلیلا ما تشکرون میں ہم کو شامل فرما دے۔ تو بعض لوگوں نے یہ جب دعا سنی تو پوچھا کہ یہ کیسی دعا آپ مانگ رہے ہیں؟ قلیلا ما تشکرون کا مفہوم تو یہ ہے کہ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، تو آپ ان میں بننا چاہتے ہیں جو کم شکر ادا کرتے ہیں؟ کہا نہیں، قلیلا ما تشکرون کا مفہوم، اس کا مطلب آپ نے ٹھیک سے نہیں سمجھا۔ جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ انہوں نے کیا مفہوم بیان کیا؟ جو لوگ شکر کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کم ہیں ان میں بنا دیں، جو شکر خوب کرتے ہیں لیکن تعداد میں وہ کم ہیں، اے اللہ ان میں ہم کو بنا دے، ہمیں ان میں بنا دے۔ تو ہم کم شکر کرنے والے نہ بنیں، بلکہ جو تعداد میں کم ہے اور شکر زیادہ کرنے والے ہیں ان میں ہم لوگ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزیں بیان فرمائی کہ اس کے بعد بیان فرمایا کہ انسان شکر بہت کم ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو غریبی کا دور ہے، غربت کا دور ہے، اس میں ہم لوگ کہاں اتنا پیسہ پائیں کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کریں؟ آپ نے بہت آسان طریقہ بتایا، الحمدللہ کہہ لو صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ لو صدقہ ہے۔ اب 360 جوڑ ہیں اگر، تو اس کے اعتبار سے کیا بولتے ہیں کہ تم روزانہ اتنی مرتبہ تسبیح پڑھ لو، تمہارے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مختلف طریقے، مختلف تدبیریں بیان فرمائی، تو انسان اگر کرے تو واقعتاً بہت شکر کرنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتا دیے اور اللہ رب العزت نے ہم کو راستہ دکھا دیا، اسی راستے پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔